جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کافی عرصے سے القاعدہ، طالبان، داعش ان کے حوالے سے یہ خبریں سننے کو ملتی رہیں کہ شاید یہ جہادی تنظیمیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن وقت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وقت نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ شاید یہ بھی ہمارے ساتھ ایک جھوٹ بولا جاتا رہا۔ دیکھیے، جس وقت 9/11 ہوا اور 9/11 کے نتیجے میں مسلمانوں کو پینلائز کیا گیا اور اس کا نقصان جو ہے وہ کسی ایک ملک میں رہنے والے مسلمان نے نہیں اٹھایا، بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان جو ہے وہ اس کا نشانہ بنے۔ 9/11 کا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ القاعدہ پر ڈالی گئی، اسامہ بن لادن پر ڈالی گئی، پھر اس کا بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ کیا گیا۔ طالبان جو ہے وہ بہت عرصے تک اس بات کی طرف کہتے رہے کہ جی یہ بھی جو ہے وہ چونکہ امریکہ کے خلاف جنگ ہے تو لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ امت مسلمہ کی جنگ ہے، اس کو بیچا جاتا رہا، اس میں بھی بہت سارے مسلمانوں نے حصہ لیا، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ جہاد ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم القاعدہ کی بات دیکھیں تو وہ تنظیم بھی اسی حوالے سے کام کرتی رہی کہ جی ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کہ اسامہ بن لادن کے لیے جس وقت امریکہ نے کہا کہ جی یہ ہمارے حوالے کریں اور طالبان نے کہا نہیں جی ہم اپنے کسی بھی حوالے سے جو ہمارا مہمان ہے اس کو ہم نہیں دے سکتے، تو اس کے بعد افغانستان پر حملہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ القاعدہ، داعش، طالبان اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں ان سب کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو یہ ہر وقت مسلمانوں کے تحفظ اور اسلام کی بات کرتی رہی ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب سے فلسطین جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے، اسرائیل جو ہے وہ تواتر کے ساتھ فلسطین پر حملے کر رہا ہے، اب اس وقت یہ سارے مر گئے ہیں۔ یہ تمام تنظیمیں جو کہ دین کا نام لیتی رہی ہیں، جو کہ مسلمانوں کا نام لیتی رہی ہیں، آج یہ تنظیمیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا یہ تنظیمیں جو تھیں یہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی تھیں، یا کہ پھر یہ مغرب کو تحفظ فراہم کر رہی تھی، یا پھر یہ وہ تنظیمیں جو تھیں یہ مغرب کو جواز فراہم کر رہی تھیں، ان کے کہنے کے اوپر کام کر رہی تھیں، ان کو جواز فراہم کرتی کہ جی مسلمان جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور جس جگہ پر بھی یہ حملہ کرتے تھے اسلام کا نعرہ لگاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ بن لادن کے بعد جس وقت بھاگ دوڑ جو ہے وہ القاعدہ کی دیگر صاحبان نے سنبھالی، ان کے بڑے عجیب سے نام ہوا کرتے تھے، اب تو مجھے وہ نام بھی بھول گئے ہیں، کہ کسی کا نام کچھ نکلتا تھا، کسی کا کچھ، اور وہ نام اتنے بڑے، کو خراسانی تھا، کو بغدادی تھا، وہ پتہ نہیں کون کون سے لوگ تھے۔ اب یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ لوگ اگر کام کر رہے تھے، اتنا ان کا منظم جو تھا وہ نیٹ ورک تھا، اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے تحفظ کا انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا، تو کیا یہ چھوٹے سے فلسطین کی حفاظت کے لیے نہیں اٹھ سکتے تھے؟ کیا آج بھی اگر جو تنظیمیں فلسطین کا نام لے رہی ہیں، کیا یہ تنظیمیں بھی درست کام کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ جو ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ایک اور ویلاگ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ اس وقت جو فلسطین میں معاملات بگڑ رہے ہیں اور اسرائیل کو باقاعدہ طور پر انفلوئنس کیا گیا کہ وہ فلسطین کے اوپر حملہ کرے، اس کو یہ موقع دیا گیا، کہ یہ موقع بھی کہیں فراہم تو نہیں کیا گیا، یا کہ یہ ایک وقت کے نزاکت کے حوالے سے، یا فلسطین نے جو ہے وہ، یا فلسطین کے اوپر جو حملہ ہوا، کیا اس کے لیے بھی کہیں ایندھن جو ہے وہ ہم نے ہی فراہم تو نہیں کیا؟ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آنے والے ویلاگ میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہے یہ صرف اور صرف میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو تاریخ میں اسلام کے اور مسلمانوں کے ٹھیکیداروں کی کمی نہیں ہے۔ جب بھی وقت بدلا، 8، 10 سال، 20 سال کے بعد ہمیں دنیا میں یہ دیکھنے کو ملا کہ کوئی نہ کوئی اسلام نافذ کرنے کا ٹھیکہ اٹھائے رکھتا ہے، لیکن آج جس وقت قبلہ اول کی بات ہو رہی ہے، آج جس وقت فلسطین کی بات ہو رہی ہے، آج جس وقت اقوام عالم جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، آج جو ہے وہ فلسطینیوں کو گزرنے کے لیے راستے تک فراہم نہیں کیے جا رہے، آج فلسطین کے شہروں پر بمباری ہو رہی ہے، آج فلسطین جو ہے اس کے بچوں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
تو یہ اسلام اور جہاد کے ٹھیکیدار آج ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ کہاں غائب ہو گئے؟ ہمیں اپنی یادداشت کو تھوڑا مضبوط بنانا ہوگا، اور اگر یہ دوبارہ سے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ آج سے 2 4 8 یا 10 سال کے بعد اگر سر اٹھاتے ہیں، چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہو، چاہے وہ القاعدہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ داعش کی شکل میں ہو، یا اپنا کوئی دیگر نام بدل کے کچھ بھی نام رکھ کے اگر وہ آ جاتے ہیں اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور جہاد جو ہے وہ اس وقت فرض ہو چکا ہے، تو آپ یہ جان لیجئے گا کہ وہ جھوٹ اور بکواس بک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر بہت سارے کام کرتے رہے، اسلام کا نام لیتے رہے، مسلمانوں کا نام لیتے رہے، ظلم اور مظلومیت کی بات کرتے رہے، لیکن آج ان کی آنکھیں جو ہیں وہ فلسطین کی طرف بند کیوں ہیں؟ فلسطین میں ہونے والا ظلم جو ہے یہ ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ دین کا درد جو ہے وہ اب ان کے سینے میں کیوں نہیں اٹھ رہا؟ تو یہ چند ایسی نشانیاں ہیں جس کی تحقیق کرنے کی میں نے کوشش کی، تو مجھے تو ان کا جواب کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے تو یہ جواب ملا کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے کے سارے اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی مفادات اور ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کا نام لیا۔ یہ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جہاد کا نعرہ جو تھے وہ بلند کرتے رہے، لیکن آج ان جیسا کوئی بھی بندہ، جو کوئی بھی مرد مجاہد جو ہے وہ ہمیں پوری امت مسلمہ کے جو ظاہری لیڈر ہیں اور جو غیب لیڈر ہیں ان میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو اس وقت بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ جہاد کا کوئی نعرہ لگا سکے اور فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز بلند کر سکے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک بار پھر جو ہے یہ غداری کی بو جو ہے یہ مسلمانوں میں سے ہی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ یہ القاعدہ، داعش، طالبان، تمام کی تمام تنظیمیں یہ کسی بھی صورت نہ کبھی یہ مسلمانوں اور دین کے تحفظ کے لیے کام کرتی رہیں، نہ انہوں نے کبھی جہاد کے لیے کام کیا۔ یہ تمام کے تمام پروجیکٹس جو تھے یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے، یہ ان کے بزنس پروجیکٹ کہہ لیجئے یا مغرب کی پیداوار کہہ لیجئے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ مختلف جو طاقتیں ہیں ان کو مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کا موقع فراہم کرنے کے لیے انہی کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ یہ کسی بھی صورت نہ تو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی رہی ہیں اور نہ کبھی مستقبل میں یہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ تو لہٰذا اپنی یادداشت جو ہے اس کو آپ مضبوط بنائیے، تاکہ اور اپنی آنے والی نسل کو بھی بتائیے کہ اگر اس قسم کا کوئی نعرہ لگائے تو وہ جھوٹ اور بکواس ہوگی، کیونکہ اگر یہ لوگ سچے ہوتے، اگر ان لوگوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے درد ہوتا تو آج پھر جو ہے وہ فلسطین میں جہاد کا نعرہ بلند ہوتا، یہ لوگ وہاں پر جا کے مرتے، یہ وہ لوگ وہاں پر جا کے یہ لوگ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیان کرتے کہ جی ہم جو ہے وہ فلسطین میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ انہی دنوں میں کیوں یہ لوگ جو تھے وہ سروں کے اوپر کفن باندھ کے نکلے ہوئے تھے، جس وقت امریکہ کو بھی افغانستان پہ حملہ کرنا تھا، جس وقت امریکہ کو افغانستان کے ساتھ ساتھ عراق پر حملہ کرنا تھا، اس وقت تو یہ لوگ بڑے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت انہوں نے ان کو ایندھن فراہم کرنا تھا، ان کو موقع فراہم کرنا تھا کہ جی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، دیکھیں جی القاعدہ کی اور داعش کی کارروائیاں جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، لہٰذا ان کا پیچھا کرتے کرتے جو تھے وہ افغانستان میں بھی گھس گئے، ان کا جو ہے وہ پیچھا کرتے کرتے یہ شام میں بھی گھس گئے، ان کا پیچھا کرتے کرتے یہ لوگ جو ہیں وہ عراق میں گھس گئے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں گھسے تو فلسطین میں نہیں گھسے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بہرحال ایک سائے کے پیچھے لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور ہمیں نہ صرف کہ خود بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے اور ان کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ لائیں، اور اگر کل کو اس قسم کی کوئی تنظیم کوئی بات کرتی ہے تو بالکل ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی یا ان کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر بات کریں، مین اسٹریم میڈیا پر بات کریں، جتنا چاہے گلا پھاڑتے رہیں، لیکن جو ہونا تھا وہ ظلم اسرائیل نے فلسطین میں کر دیا، وہ ظلم جو ہے وہ ہو چکا، جو کہ اب اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ ایک ایسا نقصان ہے پوری امت مسلمہ مل کر بھی شاید اس نقصان کا مداوع نہیں کر سکتے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔